لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو اسی طرح میں نے عرض کیا نا کہ اللہ نے رحمت کا ایک دریا بہا دیا۔ اچھا، آپ نے کسی کو افطار کے وقت پانی پلا دیا ہے، آپ کو بھی پورے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے کسی کو ایک کھجور کھلا کے افطار کرا دیا، آپ کو بھی پورے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ سحری ہے یا افطاری ہے، سوکھی روٹی ہو لیکن حلال کی، اور اگر مال مشتبہ ہے، اگر گوشت مشتبہ ہے، اگر جو چیزیں آپ روز مروز کھا رہے ہیں وہ مشتبہ ہیں، تو پھر خدا کے لیے اللہ کے روزوں کو برباد نہ کریں، پھر زمزم سے افطار کر لیں۔ اچھا، بعض جاہل لوگوں نے یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ جی نمک سے افطار کرتے ہیں، یہ بالکل جاہلوں کی بات ہے، کسی پتہ نہیں ہندو نے گھڑی ہے یا مسلمان نے گھڑی ہے۔ اسی طرح سنت یہ ہے، یاد رکھو کہ افطار کے وقت تازہ کھجور ہو جو ابھی ابھی اتری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، یہ عرب لوگ جو ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، یہ سارا سال کھجوریں کولڈ سٹوریج میں تازہ رکھتے ہیں، رمضان آئے گا تو پھر نکالیں گے۔ وہ ایسے ہوگا کہ ابھی ابھی کھجور اتری ہے درخت سے، خاص طور پہ روتانا جو ہے وہ خراب ہی نہیں ہوتی، 2 سال بھی رکھی ہے۔ تو سب سے افضل یہ ہے کہ رطب، حضور نے فرمایا تازہ کھجور پہ افطار کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ کھجور کھاؤ تو یا 1 دانہ کھاؤ یا 3 کھاؤ یا 7 کھاؤ، یعنی اس کا عدد جو ہے جتنا وطر ہوگا اتنا زیادہ وہ فائدہ ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کو تازہ کھجور نہ ملے تو پھر سوکھا صحیح، پرانی کھجور صحیح، پچھلے سال والی صحیح، وہ اس سے افطار کریں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کریں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار کرنا جو ہے وہ میٹھی چیز پسند ہے، کہ جب بھی افطار کریں تو میٹھی چیز سے افطار کریں یا پانی سے افطار کریں۔ یہ جو ہمارے انڈو پاک نے اللہ عالم کہاں سے سیکھا ہے کہ افطار کے خاص طور پہ رمضان میں سموسے خریدنے کے لیے لینے لگتی ہیں، نعوذ باللہ، سموسے ہیں اور پکوڑے ہیں اور کرارے ہیں اور چٹخارے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہندوؤں نے ان کو سکھایا ہے، سکھوں نے سکھایا ہے، کس نے سکھایا ہے؟ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ حضور پاک نے کبھی پکوڑے کھائے ہیں رمضان میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کبھی افطار کے وقت سمبوسہ کھایا؟ تم کیسے عاشق رسول ہو کہ جی میری جان قربان لیکن سمبوسہ نہیں چھوڑ سکتا؟ میری جان تو قربان ہے لیکن جناب آج کل پکوڑے بڑے مرچ والے بنے ہوئے ہیں اور آلو والے بنے ہوئے ہیں اور کچالو والے بنے ہوئے ہیں اور شلگم والے بنے ہوئے ہیں اور مولی والے بنے ہوئے ہیں۔ عورتیں گھر میں سارا دن بیچاری خاوند روزے رکھتے ہیں، وہ بیچاری کھانے پکاتی رہتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں نا جی، رمضان ہو، روزہ ہو، آج کل دیکھیں آپ کے ملک میں 50 ڈگری فارنہائٹ پہ سورج پہنچا ہوا ہے، یعنی لوگ کھڑے کھڑے ہیٹ اسٹروک سے گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض جگہ 47 ہے، بعض جگہ 43 ہے، بعض جگہ 45 ہے۔ تو اور پھر یہ ہے کہ وسائل بھی نہیں ہے نا، دیکھو نا یہاں تو الحمدللہ، میں تو ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، میں نے کہا یار مکے مدینے پاک کے روزے تو مفت کے روزے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا بھی آرام سے ساری رات جاگتے رہتے ہیں، صبح کی نماز پڑھ کے ایئر کنڈیشن چلا کے کمبل لپیٹ کے سوتے ہیں، سردی لگتی ہے، ظہر کو اٹھیں گے نماز پڑھ کے انشاءاللہ پھر لیٹ جائیں گے، حضرت کی ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، 6 گھنٹے سو چکا ہے، پھر سو جائیں گے، اور پھر عصر کے بعد جو ہے جناب پھر وہی تیاری شروع ہو جائے گی کہ شربت ہو اور اناناس ہو اور جام شیریں ہو اور قصر شیریں کی مٹھائی ہو اور پکوڑے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میرے دوست نہیں کہہ سکتا، بہرحال مہربانی فرماتے تھے، بزرگ تھے، میرے خیال میں ان کی عمر 80 سے اوپر ہوگی، خیال ہے، اللہ عالم، لیکن ماشاءاللہ اللہ نے ایسی صحت دی ہے نہیں کہ ہم چل نہیں سکتے، گھٹنے بھی جواب دے گئے،
اور گردن کہیں یار میں کہ ادھر دیکھ سکتا ہوں نہیں ادھر. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کر لیں، ابھی سے توبہ کر لیں، ابھی سے گناہوں کی معافی. میں یہ نہیں کہتا آپ شربتیں نہ پئیں، اچھے کھانے نہ کھائیں، رات کو جا کے کھا لیا کریں نا گھر میں، لیکن افطار تو سنت کے مطابق کریں نا. اور آپ کو شاید احساس ہو نہ ہو، جہاں آپ پکوڑے کھاتے ہیں نا 2 صفوں تک اس کی ہوا ہوتی ہے، لوگوں کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ. انا للہ و انا، کیونکہ پکوڑے کی ہوا آپ خود جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے. تو لیکن کھجوریں 2 کلو کھا جائیں ہوا تو نہیں آئے گی. اللہ کے نبی کی حکمتیں ہیں کہ آپ وہ میرے دوست میں بتا رہا تھا کہ وہ ماشاءاللہ رمضان میں روزانہ عمرہ کرتا تھا، روزانہ. احرام رمضان میں اس نے کھولا ہی نہیں، سر پہ اسلحہ پھروایا تو وہی چادر سر پہ ڈال دی اور نماز پڑھی آرام سے، اور پھر اس کے بعد پھر چل پڑے. کبھی وہ رات کو تراویح کے بعد چلے جاتے تھے اور فجر کی نماز تک وہ اپنا عمرہ مکمل کر لے، آرام سے عمرہ بھی ہو جاتا، رش بھی نہیں ہوتا، اور جناب نماز پڑھ کے پھر آرام سے سو جاتے تھے. تو ایک دن انہوں نے کہا مجھے اشارے سے کہ یار بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا تو اس نے اجوا کھجوریں رکھی ہوئی تھی اور ایک جگ تھا چھوٹا سا، اس میں مشروب تھا. تو کہنے لگا اس میں دودھ بھی ہے، زمزم بھی ہے، شہد بھی ہے، چونکہ ان تینوں چیزوں کو اللہ کے شفا فرمایا. تو میں ان تینوں چیزوں کو جمع کر لیتا ہوں اور اسی سے افطار کرتا ہوں کہ کھجور کھا لی اور 2-3 گلاس یہ چڑھا لیے، سارا دن پتہ ہی نہیں لگتا عمرہ کرنے کا، بھاگنے کا، دوڑنے کا. اتنی اللہ انرجی دے دیتے ہیں، طاقت دے دیتے ہیں کہ پھر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا کبھی کبھی زیتون بھی رکھا کریں، چونکہ جن چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے نا ان کا خیال کیا کرو. قرآن میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو طور تو خیر پہاڑ کا نام ہے، اور تین کہتے ہیں انجیر کو. زیتون مشہور ہے، تو اگر تازہ نہ ملے تو اس کا تھوڑا سا وہ دانے اچار والے رکھ لیے تاکہ سنت پوری ہو جائے. وہ بھی نہ ملے تو چلو زیتون کا تیل، حضور تو تیل میں روٹی ڈبو کے کھاتے تھے. آپ کے لیے سالن کیا تھا؟ زیتون کا تیل، اس میں روٹی ڈالی اور کھا لی. اور یا کبھی خل مانا سرکہ، حضور سرکے سے روٹی کھاتے. ہمیں بھی یاد ہے یار، آج کل تو سب بڑے آدمی بن گئے نا. جب مکہ شریف آ گئے، مدینے آ گئے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں مل گئیں، ایئر کنڈیشن گھر مل گیا. وہ بھی کہتے ہیں پدرم سلطان بود. میرا تو باپ جناب بادشاہ تھا، اور ہمارے شلغم کے باغ ہوا کرتے تھے جو ہمارے گھروں کی چھتوں پہ لگائے ہوئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شلغم کا بھی باغ کا بھی دیکھا ہے. تو یہ تو قدرتی بات ہے، ورنہ ہم کیا لوگ، ہم گرمی کے روزوں میں مجھے یاد ہے کہ لسی کا اتنا بڑا دکھا ہوتا تھا، بس وہاں سے پانی ڈالتے جاتے پلاتے جاتے. میں نے کہا حضرت کتنا پانی ڈالیں گے؟ فرمایا بابا لڑائی اور لسی جتنا بڑا ہو بڑھ سکتی ہے. لسی میں بھی پانی ڈالتے جاؤ بڑھتی جائے گی، لڑائی بھی لڑتے جاؤ بڑھتی جائے گی. یہ 2 چیزیں ہیں جتنا بڑھاؤ بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں ہیں. یہ افطار ہوتا تھا. اچھا، اور سردیوں میں گڑ کی چائے ہوتی تھی. جب ہم پڑھتے تھے نا گڑ کی چائے بنی ہوتی تھی، اور بڑے شوق سے ہم وہ گڑ کی چائے پیتے.